میری 5 بیٹیاں تھیں۔ اس سال چھٹی بیٹی پیدا ہوئی تو میں نے اسے ایک بے اولاد جوڑے کو بیچ دیا اور خود دوسرے شہر چلی گئی۔ 20 سال بعد بیٹی کی یاد آئی کہ وہ جوان ہو کر کیسی لگتی ہوگی۔ تب میں فقیرنی بن کر بیٹی سے ملنے آ گئی اور اسی بنگلے پر پہنچ گئی جہاں میں نے بیٹی کو لاکھوں روپے میں بیچا تھا۔ میں مسکراتی ہوئی بنگلے کے اندر داخل ہو گئی، مگر سامنے بیٹھی عورت کو دیکھ کر میرا تو دماغ چکرا گیا، کیونکہ آج کئی سال بعد میں اپنی بیٹی سے ملنے اس حویلی پر آئی تھی جسے میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ گئی۔ مجھے تو لگتا تھا یہ حویلی آج بھی پہلے کی طرح شان و شوکت سے کھڑی ہوگی، مگر اس کی خستہ حالت دیکھ کر دل کو کچھ ہوا۔ سب سے پہلے مجھے اپنی اس بیٹی کا خیال آیا جس کا نام بھی میں نہ رکھ سکی اور اسے مالکن کی جھولی میں ڈال گئی۔ گیٹ کے پاس پہنچی تو یہ دیکھ کر دنگ رہ گئی کہ گیٹ پر بڑا سا تالا لگا تھا۔ ایسا منظر تو میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ میں رونے لگی۔ پہلا خیال میرے ذہن میں یہی آیا تھا کہ اب میں دوبارہ اپنی بچی سے کبھی مل نہیں پاؤں گی۔ میں رو رہی تھی جب محلے کا ایک مرد میری جانب بڑھا۔ وہ مجھے پہچان چکا تھا۔ کہنے لگا، ممتاز، تم اتنے سالوں بعد یہاں کیسے آئی ہو؟ میں یہ تو نہ بتا سکی کہ میں اپنی بچی سے ملنے کے لیے آئی ہوں۔ میں نے کہا کہ بیگم صاحبہ کی یاد آ رہی تھی، سوچا ان سے جا کر مل لاؤں، مگر یہاں تو بڑا سا تالا لگا ہے۔ کیا یہ لوگ گھر چھوڑ کر چلے گئے ہیں؟ کیا انہوں نے کہیں اور گھر بنا لیا ہے؟ اس آدمی نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ کہنے لگا، نہیں نہیں، وہ کہیں بھی نہیں گئے، جہنمی لوگ اسی گھر میں رہ رہے ہیں۔ میں اس کی بات سن کر حیران ہوئی اور بولی، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ آدمی بولا، اچھا ہوا ممتاز تم اس گھر کا کام چھوڑ کر چلی گئی تھی، نہیں تو تم بھی آج ان کے ساتھ جرم میں پوری شریک ہوتی۔ میں بولی، کیسا جرم اور کیسا گناہ؟ اس نے کانوں کو ہاتھ لگایا اور بولا، میں اپنے منہ سے بتاتے ہوئے ڈرتا ہوں، میرے گھر میں بھی عورتیں ہیں، ایسی بات منہ سے نکالتے ہوئے بھی اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ میں نے محلے والوں سے بات کی ہے کہ ہم اس گند کو اس محلے سے ہمیشہ کے لیے صاف کر دیں گے۔ ان کی غلط حرکتیں دیکھ کر ہماری بچیوں کے ذہنوں پر غلط اثر پڑتا ہے۔ وہ ہم سے اس گھر کے بارے میں سوال کرتی ہیں تو سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ ابھی کچھ ہی دیر میں محلے کے تمام معزز افراد یہاں پر جمع ہو جائیں گے اور اس گھر کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گندگی سے صاف کروا لیں گے۔ وہ مرد کوئی اور نہیں بلکہ میرے مالک کا ہمسایہ تھا۔ ہم سب اسے اعجاز صاحب کہہ کر پکارتے تھے۔ میں بولی، اعجاز صاحب، آپ کی تو ساری زندگی یہیں پر گزری ہے، اب تو بیگم صاحبہ کو جانتے ہیں، وہ کتنی شریف ہیں، اب آپ یہ سب کیسے کہہ رہے ہیں؟ اس سے پہلے کہ وہ مجھے کوئی جواب دیتا، ہمیں کچھ مردوں کے بولنے کی آواز آنے لگی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو جوک در جوک لوگ اسی گھر کے پاس آ کر جمع ہو رہے تھے۔ آج بہت بڑا فیصلہ ہونے والا تھا۔ ہر کسی کے لبوں پر یہی بات تھی کہ آج اس محلے کا یہ گند ہمیشہ ہمیشہ کے لیے صاف ہو جائے گا۔ یہ گناہ گار لوگ یہاں سے چلے جائیں گے، نہیں تو ہمارے محلے پر ایسا عذاب نازل ہوگا کہ ہم سب غرق ہو جائیں گے۔ وہ سب لوگ غصے کا شکار تھے، مگر اس وقت میری حالت بہت بری ہو رہی تھی۔ میرا پورا جسم لرز رہا تھا، میری آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ میری نظروں کے سامنے میری اس ننھی سی بچی کا چہرہ گھوم رہا تھا جو فقط چند گھنٹوں ہی کی تھی۔ میں نے اسے اپنے وجود سے جدا کر کے مالکن کی گود میں ڈال دیا تھا۔ کیا میں نے اسے گناہوں کی دلدل میں پھینک دیا تھا؟ محلے کی مسجد کے امام صاحب آگے بڑھے اور انہوں نے گھر کا دروازہ بجانا شروع کر دیا تھا۔ پھر انہوں نے بلند آواز میں کہا کہ سرفراز آ کر یہ دروازہ کھولیں، آپ کے خلاف محلے والوں کو کچھ شکایتیں ہیں، وہ آ کر دور کر دیں، نہیں تو آپ یہ گھر چھوڑ کر چلے جائیں۔ پیچھے سے ایک آدمی بولا، نہیں نہیں امام صاحب، ہم اس آدمی کو ایسے ہی اس محلے سے جانے نہیں دیں گے، بلکہ ہم تو اس آدمی کو عبرت کا نشان بنا دیں گے، اس کے گھر والوں کو پتھروں کے ساتھ سنسار کر دیں گے، تاکہ آج کے بعد کوئی اس طرح کا گناہ اور جرم کرنے کا سوچے بھی نہ۔ امام صاحب نے کہا کہ چپ کر جاؤ، اگر تم لوگ مجھے یہاں پر بڑا بنا کر لائے ہو تو مجھے ہی معاملہ دیکھنے دو۔
میں دل ہی دل میں دعائیں کرتی جا رہی تھی کہ یا اللہ میری بچی اس گھر میں محفوظ ہو۔ بڑی دیر تک امام صاحب دروازہ کھٹکھٹاتے رہے مگر گھر سے کسی نے دروازہ کھولنے کی زحمت نہ کی۔ تب ہی کچھ نوجوان آگے بڑھے۔ انہوں نے امام صاحب کے جانب اجازت طلب نظروں سے دیکھا۔ مولوی صاحب نے سر اس بات میں ہلا دیا تو دو لڑکے دیوار پھلانگ کر گھر میں داخل ہو گئے۔ پھر انہوں نے گیٹ کے ساتھ ملحق چھوٹا سا دروازہ کھول دیا۔ امام صاحب آگے بڑھ گئے۔ ابھی اور بھی لوگ اندر کی جانب داخل ہونے لگے مگر میں نے سب کو دھکا دے کر پیچھے کر دیا اور خود اندر کی جانب بھاگ گئی۔ بھاگتے بھاگتے لاؤنج میں آ گئی۔ جیسے ہی میری نظر میری بچی پر پڑی تو میں زمین پر گر پڑی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں چلا کر بولی اتنا بڑا گناہ، اتنی بڑی زیادتی۔ تبھی سب لوگ بھی گھر کے اندر داخل ہو گئے جبکہ میری بچی بھاگ کر۔ میں امید سے تھی۔ میں نے اوپر تلے 5 بیٹیاں پیدا کی تھیں۔ بچوں کی پیدائش میں وقفہ نہ ہونے کی وجہ سے میری حالت بہت خراب ہو گئی تھی۔ گھر میں خوراک کی بھی قلت تھی۔ 2 وقت کی روٹی تو آرام سے کھانا نصیب نہیں ہوتی تھی۔ میں ماں تھی، اپنا پیٹ کاٹ کر اپنے حصے کا کھانا بھی اپنی بچیوں کو دے دیتی تاکہ ان کا پیٹ بھرا رہے۔ اٹھنے بیٹھنے سے بھی مجھے پریشانی ہوتی تھی مگر میری ساس کو تو میری فکر ہی نہ تھی۔ وہ ہر وقت مجھے تانے دیا کرتی، کہنے لگی جب سے یہ سبز قدموں والی لڑکی ہمارے گھر میں آئی ہے سارا رزق چاٹ گئی ہے، اور پھر اپنی طرح 5 منحوس بیٹیاں بھی پیدا کی ہیں۔ میرا تنہا بیٹا ان ڈائنوں کو کیسے پالے گا؟ یہ سب باتیں سن کر میرا دل کانپ کر رہ جاتا تھا مگر میری ساس اتنے میں ہی بس نہیں کرتی تھی۔ وہ آگے سے کہتی کہ اگر اس بار بھی تو نے بیٹی جنی تو میں تمہیں طلاق دلوا دوں گی، اپنے بچے کی شادی کہیں اور کروا دوں گی۔ ہمیں نہیں چاہیے بیٹیاں اور ان کا بوجھ۔ اللہ میرے بیٹے کو ایک بیٹا دے دے جو میرے بیٹے کا سہارا بنے اور اس کے ساتھ مل کر روزی روٹی کمائے۔ پہلے پہل تو جب میری ساس میرے ساتھ لڑتی تھی تو میرا شوہر بہت اعتراض کرتا تھا۔ وہ اپنی امی سے کہتا تھا کہ خدا را آپ ایسی باتیں نہ کیا کریں، ممتاز میری بیوی ہے اور اس کا خیال رکھنا میری ذمہ داری ہے۔ پہلے 2 بیٹیاں ہوئی تھیں تو بھی میرا شوہر اچھا تھا۔ تیسری بیٹی کی دفعہ میرا شوہر خاموش سا تھا مگر اس نے کوئی بری بات منہ سے نہ نکالی تھی۔ چوتھی بیٹی کی باری میرے شوہر نے اداسی سے میری جانب دیکھا اور کہنے لگا کاش اس بار بیٹا ہو جاتا تو امی ہمیں تنگ نہ کرتیں۔ میں اس کی باتیں سن کر سرد آہ بھر کر رہ گئی تھی مگر جب 5ویں بیٹی پیدا ہوئی تو میرے شوہر کے ماتھے پر بھی بل پڑ گئے تھے۔ وہ کہنے لگا میں تنہا کمانے والا ہوں اور میری ملازمت بھی اتنی اچھی نہیں ہے، میں دہاڑی دار مزدور ہوں، ایک دن کام مل گیا تو 2 دن کام کی تلاش میں پھرتا رہتا ہوں، میں اتنی بچیوں کا بوجھ کیسے برداشت کروں گا؟ اب کی بار جب میں حاملہ ہوئی تو میرا شوہر میرا حال چال تک نہ پوچھتا تھا۔ اسے مجھ سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ پہلے پہل تو وہ مجھ سے پیار کرتا تھا مگر جوں جوں ہماری شادی کو عرصہ گزرتا گیا میرا شوہر مجھ سے دور ہوتا گیا۔ آج میری طبیعت بہت خراب تھی تو میں نے اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑ لیا اور روتے ہوئے کہا اب تو ایسے کرتا ہے جیسے مجھے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ کیا میں تمہاری بیوی نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارے بچے کی ماں بننے والی نہیں ہوں؟ میری ذمہ داری تم پر ہے، پھر تم ایسے کیوں کرتے ہو؟ تو میرے شوہر نے مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھا اور کہنے لگا کہ ہاں تم تو جب سے بیاہ کر اس گھر میں آئی ہو مجھ پر ذمہ داریاں اور بوجھ ڈالتی رہی ہو، کبھی جو تمہاری طرف سے خیر کی کوئی خبر آئی ہو؟ میں بھی انسان ہوں، میں بھی تنگ آ گیا ہوں، میں یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کی بات سن کر تو میرے حوصلے بالکل ہی پست ہو گئے تھے۔ میں بولی کیا برداشت نہیں کر سکتے؟ بچیوں کی پیدائش، اس میں میرا کوئی گناہ تو نہیں، یہ تو اللہ کی دین ہے۔ تو میرا شوہر کہنے لگا بس بس بہت باتیں ہو گئیں، اٹھو اور جاؤ میرا سر نہ کھاؤ۔ اب میرے شوہر کو نہ تو میری فکر تھی اور نہ ہی میری بچیوں کی۔ وہ تو خود باہر سے پیٹ بھر کر کھا آتا،
جبکہ اس کی ماں کے لیے اس کی شادی شدہ بہن کھانا دے جاتی تھی، وہ بھی اسی محلے میں رہتی تھی۔ پیچھے بھوکی رہ جاتی تھیں میں اور میری بیٹیاں۔ میں نے محلے میں ایک عورت سے کہا کہ اگر تمہاری نظر میں کوئی ایسا گھر ہو جس کو ملازمہ کی ضرورت ہو تو وہاں مجھے لگوا دینا، میرے گھر کے حالات کچھ اچھے نہیں۔ تو میری پڑوسن کہنے لگی کہ تم اس حالت میں کیسے کام کرو گی، تم تو خود امید سے ہو۔ میں نے کہا میں کام کر لوں گی، تم اس بات کی فکر نہ کرو، بس میرے لیے ملازمت ڈھونڈ دو۔ میری پڑوسن نے حامی بھر لی اور پھر اگلے ہی ہفتے وہ سچ میں میرے لیے کام ڈھونڈ لائی۔ اس نے کہا ایک بہت بڑی حویلی ہے جہاں پہ زیادہ لوگ نہیں رہتے، وہاں فقط 2 میاں بیوی رہتے ہیں، ان کی کوئی اولاد بھی نہیں، تم ان کے گھر کام کر لیا کرو، تم پر زیادہ بوجھ نہیں پڑے گا اور وہ تمہیں اچھا خاصا معاوضہ بھی دیں گے۔ میں نے فوراً حامی بھر لی اور کہا کہ آج رات میں اپنے شوہر سے بات کروں گی، کل سے میں کام پر جانے لگوں گی۔ میری پڑوسن نے کہا ٹھیک ہے، کل میں تمہیں اپنے ساتھ لے چلوں گی اور تمہیں مالکن سے بھی ملوا دوں گی۔ میں شام کو اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی، نہ جانے میرے دل میں یہ خیال بار بار کیوں آ رہا تھا کہ کیا پتہ احسن مجھ سے یہ کہیں کہ تمہاری حالت ٹھیک نہیں، تم کسی گھر میں کام کرنے نہیں جاؤ گی، تمہاری روٹی میرے ذمہ ہے، میں ہی سب کچھ پورا کروں گا۔ شام کو جب میرا شوہر کام سے واپس آیا تو میں نے اسے کہا احسن مجھے گھر میں کام مل گیا ہے، اگر آپ اجازت دے دیں تو میں حویلی میں جا کر کام کر لیا کروں۔ احسن نے میری جانب عجیب سی نظروں سے دیکھا، وہ کہنے لگا کیسا کام ہے؟ میں نے کہا صفائی ستھرائی کا اور کھانا پکانے کا۔ احسن کہنے لگا شکر ہے کہ مجھے تم سے آج کوئی اچھی خبر آئی، روز جا کر کام کرو تاکہ میرا بھی بوجھ کچھ کم ہو جائے۔ مجھے اس بات کی خوشی بھی تھی کہ مجھے کام کی اجازت مل گئی، مگر میرے اندر جو مان تھا وہ ٹوٹ گیا۔ جب ایک عورت کا مان ٹوٹ جاتا ہے تو پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ اگر کسی عورت کا مان ٹوٹ جائے تو سمجھو کہ وہ عورت ہی ٹوٹ گئی، باہر سے بس ایک مورت زندہ رہ جاتی ہے۔ اگلے دن میری پڑوسن مجھے مالکن کے گھر لے گئی۔ اس نے میری حالت دیکھی تو کہنے لگی ممتاز تم گھر کی صفائی کیسے کرو گی، تم تو خود امید سے ہو، مجھے تمہاری پڑوسن نے اس متعلق بتایا ہے۔ تو میں بولی کہ مالکن آپ بالکل فکر نہ کریں، یہ کون سا میرا پہلا بچہ ہے جو میں نازک مزاج بن کر بستر سے لگ جاؤں، میں 6 بار حاملہ ہو رہی ہوں اور جہاں اپنے گھر کے اتنے کام کرتی ہوں ویسے یہاں بھی کر لیا کروں گی، اس سے اتنا تو ہوگا کہ میری بچیوں کو 2 وقت کی روٹی عزت سے مل جائے گی۔ مالکن نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہیں کام پر رکھ لیتی ہوں۔ میری مالکن بہت ہی اچھی عورت تھی، اس کا مزاج بہت اچھا تھا، وہ بہت پیار سے بات کرتی تھی، میرے حمل سے ہونے کی وجہ سے وہ میرا بہت خیال رکھتی تھی، میری ہر ضرورت کو پورا کرتی تھی، گھر میں جو بھی فروٹ پڑا ہوتا وہ مجھے زبردستی کھلا دیتی۔ ایک دن میں مالکن کے سر کی مالش کر رہی تھی تو وہ کہنے لگی کہ تمہارا شوہر تو تم سے بڑا خوش ہوگا، تم نے اسے اتنے بچے پیدا کر کے دیے ہیں۔ مالکن کی بات سن کر میری آنکھوں میں تو آنسو آ گئے۔ میں نے کہا احسن میرا پھوپھی ذات تھا، اس نے مجھ سے محبت کی شادی کی تھی، مگر پھر جب میرے گھر میں 5 بیٹیوں کی ولادت ہو گئی تو اس نے بھی مجھ سے نظریں پھیر لیں، وہ مجھے اب پسند نہیں کرتا، میرے گھر چھٹا بچہ متوقع ہے، جبکہ احسن نے پہلے سے ہی مجھے آنکھیں دکھانا شروع کر دی ہیں۔ میں اپنے اس بچے کے لیے پریشان ہوں، میرے تو پہلے 5 بچے بھوک اور خوراک کی کمی کی وجہ سے بہت کمزور اور لاغر ہیں، نہ جانے اس بچے کی خوراک کو میں کیسے پورا کروں گی۔ تو مالکن سسکی تھی، وہ کہنے لگی واہ اللہ، تیرے کام تو ہی جانے، تیرے کاموں میں کس کو دخل ہے، کسی کو اتنی اولاد دے دیتا ہے کہ اس سے سنبھالی نہیں سنبھلتی اور کوئی اولاد کے لیے ترستا رہتا ہے۔ ممتاز تمہیں پتہ ہے کیا، میری شادی کو پورے 7 سال گزر گئے ہیں مگر ابھی تک مجھے اولاد کی خوشخبری نہیں ملی۔ میری ساس اپنے پوتے کو گود میں کھلانے کا سپنا لے کر قبر میں جا سوئی،
مگر میرے ہاں اللہ نے رحمت نہیں بھیجی۔ میں نے ہر طرح کے اچھے اچھے ڈاکٹروں سے علاج کروایا ہے۔ میرے شوہر نے بھی اپنے سارے ٹیسٹ کروائے ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے، مگر اللہ کی جانب سے ہی دیر ہے۔ میرا بڑا دل کرتا ہے کہ میں اولاد گود لے لوں، مگر میرا شوہر اس پر بھی راضی نہیں ہوتا۔ میں نے بڑا کہا کہ ہم کسی یتیم خانے سے بچہ گود لے لیتے ہیں، مگر میرا شوہر مانتا ہی نہیں۔ اب تم ہی بتاؤ میں کیا کروں؟ میری مالکن کی باتوں میں اتنی بے بسی تھی کہ میرا دل کٹ کر رہ گیا۔ میں نے مالکن کو دلاسا دیا اور کہا کہ اللہ ہم دونوں کے ساتھ اچھا کرے گا۔ پھر جب اگلے دن میں کام پر واپس آئی تو مجھے دیکھ کر مالکن کی چیخ نکل گئی۔ وہ کہنے لگی، کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ یہ تمہارا حال کس نے کیا؟ مالکن میرے چہرے پر بنے ہوئے نشانات کو دیکھ کر گھبرا گئی۔ میری آنکھیں بھی سوجی ہوئی تھیں۔ میں رونے لگی اور بولی کہ کل میرے شوہر نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا، وہ اس بچے کو نہیں پیدا کرنا چاہتا۔ میری ساس نے میرے شوہر کو میرے خلاف بھڑکایا تو وہ مجھ پر غصہ کرنے لگا۔ میں نے بھی آگے سے جواب دیا کہ تمہارا ہی بچہ ہے تو پھر تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تو اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا اور یہ بھی کہا کہ اس بچے کو ختم کر دو، مجھے یہ بچہ نہیں چاہیے، یہ بچہ نہیں فساد کی جڑ ہے، اگر تم ضد کرو گی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ میری یہ بات سن کر میری مالکن رونے لگی۔ وہ کہنے لگی، تمہیں پتہ ہے کیا، کل مجھے میرے شوہر نے کہا وہ مجھے چھوڑ دے گا یا دوسری شادی کر لے گا۔ ہم دونوں عورتیں بہت مجبور ہیں۔ میں کل سارا دن سوچتی رہی اور اس چیز کا حل میں نے پتہ ہے کیا نکالا ہے۔ اگر تم برا نہ مانو تو میں تمہارے ساتھ ایک اسکیم شیئر کروں؟ میں بولی، جی جی مالکن، کہیے کیا کہنا چاہتی ہیں؟ میری اتنی مجال کہاں کہ میں آپ کی بات کا برا مانوں۔ مالکن کہنے لگی کہ ممتاز تمہارا کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ میں بولی، ابھی مجھے 1 مہینہ ہی ہوا ہے۔ تو مالکن کہنے لگی کہ چلو تم اپنے بچے کو نہ مارو، لیکن اس صورت میں تو تمہیں طلاق ہو جائے گی، تو طلاق سے بچنے کے لیے تم اپنے گھر میں یہ مشہور کر دو کہ تم نے بچہ ختم کروا دیا ہے۔ میں ادھر اپنے شوہر سے جھوٹ بول لوں گی کہ میں حاملہ ہوں، اس طرح جب تمہاری کوکھ سے بچہ جنے گا تو وہ میں رکھوں گی اور تمہارے شوہر کو علم نہیں ہوگا۔ اب تم پر منحصر ہے کہ تم اپنا حمل اپنے گھر والوں سے کیسے چھپاتی ہو، اور میرا یہ کام ہے کہ میں اپنے شوہر کو اس بات کا یقین دلواؤں کہ میں سچ میں حاملہ ہوں۔ یہ باتیں تم مجھ پر چھوڑ دو، تمہارے ہاں بیٹی ہوئی یا بیٹا ہوا، جو بھی ہوا وہ تم میری گود میں ڈال دینا، اور اس کے عوض میں تمہیں پورے 20 لاکھ روپے نقد دوں گی۔ پھر تم یہ شہر چھوڑ کر چلی جانا، بولو تمہیں منظور ہے۔ اس طرح تمہارے ہونے والے بچے کی بھی جان بچ جائے گی اور تمہارا گھر بھی نہیں اجڑے گا، اور پھر تم اپنی بیٹیوں کے ساتھ عیش و آرام سے زندگی گزار سکو گی، انہیں زندگی کی بنیادی سہولیات فراہم کرنے کے قابل ہو جاؤ گی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے کہا، مالکن اگر ایسا ہو جائے تو بہت ہی بہتر ہوگا، آپ تو میرے لیے مسیحا ثابت ہوں گی۔ اس دن ہم دونوں غموں کی ماری عورتوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا، ہم یہ بات پوری دنیا سے چھپا کر رکھیں گے۔ میں شام گھر واپس گئی تو میرا شوہر صحن میں ہی بیٹھا تھا، اس کے تیور ابھی بھی کڑے تھے۔ وہ کہنے لگا، ہاں مجھے بتاؤ تم نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ مجھے رکھنا ہے کہ چھٹی بیٹی رکھنی ہے؟ میں نے اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس سے کہا کہ میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، کل ہی میں ہسپتال جا کر اس بچے کو ختم کر آؤں گی۔ تب کہیں جا کر میرے شوہر کا مزاج بہتر ہوا، میری ساس بھی بڑی خوش ہو گئی، لیکن میں اندر سے ٹوٹ کر رہ گئی۔ اب جب بھی میں کام پر جاتی تو میری مالکن مجھے کام نہ کرنے دیتی، بلکہ سارا دن کہتی کہ تم آرام کرو، کیونکہ تمہاری کوکھ میں میری امانت پل رہی ہے، اور پھر زبردستی مجھے کھانا بھی کھلا دیا کرتی۔ پھل فروٹ تو وہ ہمیشہ میرے لیے تیار ہی رکھتی تھی۔ مالکن نے گھر میں ایک اور ملازمہ رکھ لی جو کام کاج کرتی اور مجھے آرام دیا جاتا۔
مہینے کے آخر میں مالکن میرے ہاتھوں پر تنخواہ بھی رکھ دیا کرتی۔ یہ 9 ماہ بڑے اچھے سے گزر گئے تھے۔ مجھے کسی بھی حمل کے دوران اتنا آرام نہیں ملا تھا۔ یہ تو مالکن کا بڑا پن تھا کہ وہ میرا اتنا خیال رکھ رہی تھی۔ میری صحت بھی بہت اچھی ہو گئی۔ مالکن نے مجھ سے کہا کہ تم آج کل اپنے گھریلو ٹینشن سے دور رہو۔ اگر تمہارا شوہر تمہارے ساتھ لڑتا ہے تو بھی تم اس کے متعلق مت سوچو۔ تو میں مسکرا دیتی اور کہتی کہ ایسا کیسے ممکن ہے؟ جب میرے بچے بھوکے ہیں تو میں کیسے ٹینشن نہ لوں؟ اب مالکن میری بچیوں کے لیے بھی کھانا بھیجنے لگی تھی۔ شوہر کا مزاج اب قدرے بہتر ہونے لگا تھا کیونکہ اس کا خرچہ جو کم ہو گیا تھا۔ میں جب مالکن سے پوچھتی کہ مالک کا رویہ اب آپ کے ساتھ کیسا ہے، کیا وہ دوسری شادی سے باز آ گئے ہیں، تو مالکن کے چہرے پر اداسی پھیل گئی۔ وہ کہنے لگی کہ ہاں، میرا شوہر دوسری شادی سے تو باز آ گیا ہے، لیکن چپ چاپ سا رہتا ہے۔ شاید اسے امید نہیں تھی کہ میں اسے اولاد کی خوشخبری دوں گی۔ لگتا ہے میں نے اس کے ارمانوں پر پانی پھیر دیا ہے۔ وہ تو اپنے لیے دوسری دلہن بھی تلاش کیے بیٹھا ہوگا، تبھی تو چپ چاپ سا رہتا ہے۔ لیکن تم فکر نہ کرو، آہستہ آہستہ ہم دونوں کے معاملات بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ میں کام پر جاتی تھی تو مالکن مجھے اے سی والے کمرے میں لٹا دیتی۔ تب میں اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر اپنے ہونے والے بچے کے ساتھ ڈھیروں باتیں کیا کرتی تھی۔ میں نے اسے اپنی مجبوری بتائی تھی، اسے سمجھایا تھا کہ مجھ سے نفرت نہ کرنا، تمہاری ماں ہوں اور بہت مجبور ہوں۔ تم جیسے ہی پیدا ہوگی تو میں تمہیں غیروں کے ہاتھوں میں سونپ کر چلی جاؤں گی، لیکن فکر نہ کرنا، یہ جو عورت ہے یہ غیر نہیں، یہ تم پر جان نچھاور کرے گی۔ لگتا ہے میں نے اپنی بیٹی کے ساتھ جو وعدے کیے تھے وہ جھوٹے نکلے تھے، کیونکہ آج جب میں اس گھر میں داخل ہوئی تو عجیب ہی منظر دیکھا۔ میری بیٹی مالک کے ساتھ جڑ کر بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ جو مالکن تھی وہ تو گھر کے کام کاج میں مصروف تھی۔ مالک کے الفاظ میری سماعت میں گونجے تھے۔ وہ کہہ رہا تھا، نازش، میں تم سے بے تحاشا محبت کرتا ہوں۔ جب سے تم سے شادی ہوئی ہے میری تو دنیا ہی بدل گئی ہے۔ میں چیخ پڑی اور بولی، یہ تو سراسر گناہ ہے۔ تب تک باقی لوگ بھی گھر میں داخل ہو چکے تھے۔ ایک آدمی نے آگے بڑھ کر مالک کو گریبان سے پکڑ لیا اور کہنے لگا، یہ کیا بےہودگی ہے، یہ کیا بے شرمی ہے، تم اپنی بیٹی کے ساتھ شادی کیسے کر سکتے ہو؟ میرا دماغ گھوم رہا تھا، ایسا لگتا تھا کہ ابھی چکرا کر گر جاؤں گی۔ امام صاحب آگے بڑھے تھے۔ انہوں نے مالک سے کہا کہ تم مجھے سچ سچ بتاؤ کہ تم پر محلے والوں نے جو تہمت لگائی ہے کیا وہ سچی ہے؟ کیا تم سچ میں اپنی بیٹی سے نکاح کر چکے ہو؟ یہ لڑکی تمہارے نکاح میں ہے؟ تو مالک نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس نے کہا، ہاں، میں اس لڑکی کے ساتھ نکاح کر چکا ہوں، مگر میری بات سنیں۔ مالک کی بات ابھی مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ کچھ لوگ آگے بڑھے۔ انہوں نے مالک پر حملہ کر دیا۔ مالک نے اپنی جان بچانے کے لیے کہا، رکو، میری بات سنو، یہ میری بیٹی نہیں ہے، یہ لڑکی میری بیوی نے گود لی تھی۔ تب امام صاحب کہنے لگے کہ لے پالک بیٹیوں کے ساتھ بھی نکاح جائز نہیں، تو نے یہ کیا کیا، تو نے بہت غلط کیا۔ میں بھی تھر تھر کانپ رہی تھی، جبکہ میری معصوم سی بیٹی بھی سامنے کھڑی گھبرائی سی لگتی تھی۔ مالکن آگے بڑھی اور کہنے لگی، امام صاحب، آپ میری پوری بات سنیں۔ امام صاحب کہنے لگے، ہاں بیٹی، تم بتاؤ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ؟ مالکن بولی کہ میں شادی کے 7 سال بھی اولاد پیدا نہ کر سکی تو میرے شوہر نے مجھے دوسری شادی کی دھمکی دی تھی، اسی لیے میں نے اپنی ملازمہ سے اس کی بیٹی لے لی اور یہی کہا کہ یہ میری اپنی بیٹی ہے۔ یہ ملازمہ اب سب کے سامنے کھڑی ہے، اس سے پوچھ لیجئے۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا اور بولی کہ ایسی ہی بات ہے۔ تب مالکن کہنے لگی، میں نے اپنے شوہر کو بتایا کہ میں حاملہ ہوں، مگر میرا شوہر خوش نہیں ہوا۔ جس روز یہ بچی میری گود میں آئی اس دن میرے شوہر نے مجھ سے کہا، میں تمہیں ابھی کے ابھی طلاق دے کر گھر سے نکال دوں گا، نہیں تو مجھے سچ سچ بتا دو کہ یہ کس کی بیٹی ہے۔ میں نے اپنے شوہر کو یقین دلانے کی کوشش کی
کہ یہ میں نے جنی ہے۔ تب میرا شوہر کہنے لگا، میں تو بانجھ ہوں، میں تو اولاد پیدا ہی نہیں کر سکتا، پھر یہ کس کی بیٹی ہے؟ تم نے کہاں منہ کالا کیا ہے؟ یہ بات سن کر میں تو گڑبڑا گئی۔ میں بولی کہ میں نے کہیں بھی منہ کالا نہیں کیا، بلکہ یہ بچی میں نے ملازمہ سے لی ہے، میں اس کو اپنی بیٹی بنا کر رکھوں گی۔ امام صاحب، میں اس وقت اتنی پریشان تھی کہ میرا جھوٹ میرے شوہر کے سامنے آ گیا۔ میں تو اپنے شوہر سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہی۔ وہ مجھے اٹھتے بیٹھتے اس بات کے تانے مارتا کہ تم اس قدر مکار عورت ہو کہ 9 ماہ تک میرے سامنے مکاری کی کہ تم حاملہ ہو۔ میرے شوہر نے مجھے تانوں کے نیچے دبا دیا۔ اس نے تو مجھے اس بات کا بھی احساس نہیں ہونے دیا کہ وہ خود بانجھ ہے، کہ اس میں کتنا بڑا عیب ہے، مگر وہ اپنا عیب چھپا گیا۔ شادی کے بعد اس نے ہمیشہ مجھ سے اولاد کا تقاضا کیا۔ میرا دھیان کسی اور جانب گیا ہی نہیں، اور جب مجھے اپنے شوہر کی حقیقت پتہ چل گئی تو اس نے مجھ پر مکاری کا الزام لگا دیا۔ میں خود کو پارسا ثابت کرتی رہی۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میرا شوہر مجھ سے میرے جذبات کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ میرے شوہر نے مجھے صاف صاف کہہ دیا کہ وہ اس بچی کو گھر میں نہیں رکھے گا۔ محلے والوں کی نظر میں تو نازش میری ہی بیٹی تھی اور میرے ساتھ ہی رہتی تھی، مگر ایسا نہیں تھا۔ نازش کے لیے میں نے الگ سے ملازمہ رکھی ہوئی تھی۔ نازش اس کے ساتھ سرونٹ کوارٹر میں رہتی تھی۔ ان سالوں میں کبھی بھی میرے شوہر نے اس لڑکی کو نہ دیکھا اور نہ ہی باپ والا رویہ رکھا۔ میں بھی اس بچی کی ماں نہ بن پائی، بس پورے دن میں 1 آدھ گھنٹے کے لیے اس کے پاس چلی جاتی۔ میرا شوہر اب بھی میرے ساتھ بہت برا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر طنزیہ ہنس دیتا اور کہا، میرے سامنے تم نے نقلی حمل کا ناٹک کیا اور نہ جانے کیا کیا کرتی رہی ہوگی، نہ جانے میرے ناک تلے کتنے عشق لڑائے ہوں گے۔ میں تو ان باتوں میں ہی الجھ کر رہ گئی تھی۔ کبھی پلٹ کر سوال کرنے کا خیال ہی نہ آیا کہ جھوٹے انسان تو تم ہو، تم نے میری جوانی رول دی، بانجھ خود تھے، اولاد مجھ سے مانگتے تھے۔ خیر، جب نازش 17 برس کی ہو گئی تو ایک دن وہ میرے پاس آئی۔ تب میرے شوہر کی نظر اس پر پڑی۔ وہ پورا سال خاموش رہا، کچھ نہیں بولا، مگر جب وہ 18 برس کی ہو گئی تو میرے شوہر نے میرے سامنے طلاق کے کاغذات رکھ دیے۔ کہنے لگا، میں تمہیں طلاق دے دوں گا، نہیں تو میرا نکاح نازش سے کروا دو۔ میرا شوہر جانتا تھا کہ طلاق ایسی چیز ہے جس سے میں بہت زیادہ ڈرتی تھی، کیونکہ میرے والدین کا انتقال ہو چکا تھا اور میرے پاس رہنے کے لیے کوئی اور ٹھکانہ نہیں تھا۔ نازش بھی یہ نکاح نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر وہ بھی میری طرح مجبور تھی، اس کے پاس بھی کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ نکاح کے بعد میرے شوہر نے مجھے اس گھر کی ملازمہ بنا دیا اور نازش کو مالکن۔ نہ جانے محلے میں یہ کیسے بات پھیل گئی، اچھا ہی ہوا۔ خیر، نازش آگے بڑھ کر کہنے لگی، مجھے اس آدمی سے خلا چاہیے۔ خیر، امام صاحب نے پولیس کو بلایا اور نازش کی مدیت میں زبردستی کے نکاح کا مقدمہ درج ہو گیا۔ مالک کو پولیس لے گئی اور نازش کو خلا مل گئی۔ مالکن نے بھی طلاق لے لی اور اپنی جائیداد سمیٹ کر نازش کے ساتھ دوسرے شہر شفٹ ہو گئی، مگر جانے سے پہلے مجھے نازش کو گلے لگانے کا موقع مل گیا۔ میری اس بیٹی کے بدلے اللہ نے میری 5 بیٹیوں کے نصیب کھول دیے تھے۔ مالکن کے حوالے جب میں نے نازش کو کر دیا تھا تو میری زندگی بدل گئی۔ میرا شوہر میرے ساتھ اچھا ہو گیا تھا، میری بیٹیوں کو خوراک ملنے لگی تھی، ان کو میں نے اچھے اداروں سے تعلیم دلوائی تھی۔ ایسن نے میرے 20 لاکھ سے بزنس کیا جس میں اسے منافع ہوا۔ اب میری 5 بیٹیاں بہائی گئی تھیں، مگر میں سوچتی ہوں کہ نازش نے جو اتنے غم دیکھے، اس کا قصوروار کون تھا، میں یا میرا شوہر؟ تو ناظرین، کیسی لگی آج کی کہانی؟ اگر کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔